بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اما بعد. سورة البقرہ ہم پڑھ رہے تھے اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم نے آیت نمبر 180 سے سٹارٹ کرنا ہے، 180 آیت نمبر سے. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کتب علیکم فرض قرار دے دیا گیا تم پر. کتبہ مطلب لکھ لیا گیا، مطلب فرض قرار دے دیا گیا. علیکم تم پر. اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے. اذا جب حضر حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی کے پاس، الموت موت. اذا حضر ان ترکا ان اگر ترکا وہ چھوڑ جائے، خیرا کوئی مال اگر وہ کوئی مال چھوڑ جاتا ہے، الوصیت کہ وہ وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے. اقربین قرابت دار. بالمعروف بھی ساتھ، معروف معروف کے ساتھ یعنی دستور کے موافق. حقا یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پہ. علی پر، متقین پرہیزگار. لکھ لیا گیا تم پر، فرض قرار دے دیا گیا تم پر، اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، جب تم میں سے کسی کی موت آئے، اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہو کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے دستور کے مطابق معروف طریقے سے، یہ حق ہے پرہیزگاروں پہ. فمن پھر جو شخص بدلہ بدل دے اسے، بعد ما جو اس کے بعد جو سمعہ وہ سن چکا ہو، فإنما تو بے شک اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پہ ہے، یبدلون جو اسے بدل دیتے ہیں. تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پہ ہے جو بدل دے دیتے ہیں اسے. ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم علم والا ہے. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا علم والا ہے. فمن خاف فا پس من جو خاف ڈر جائے، ڈرے خوف کرے، من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے. موس کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنے والا، موسن. جنفن حق تلفی، او یا پھر اثمن گناہ، جو وصیت کرنے والے کے معاملے میں ڈرے، حق تلفی کے معاملے میں اور گناہ کے معاملے میں. فاصلح بینہم تو اصلاح کرے ان کے درمیان. فلا اثم علیہ فلا تو نہیں ہے اثم کوئی گناہ علیہ اس پہ. ان اللہ بے شک اللہ غفور معاف فرمانے والا، رحیم رحم کرنے والا. تو جو شخص ڈر جائے، خوف محسوس کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے کہ وہ حق تلفی نہ کرے یا گناہ کی طرف نہ چلا جائے، اور وہ پھر ان کے درمیان صلح کرے، تو اس پر کوئی حرج نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. آئین آیات کو سمجھتے ہیں. جو پچھلی آیات ہم پڑھ چکے ہیں جن میں ہم نے قصاص کے بارے میں پڑھا تھا کہ جان کے بدلے میں جان، اور اس حوالے سے ہم نے آیات ہم پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو. تو عقل مند اگر ہیں تو تم سمجھو گے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بے مقصد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے حکمت کے تحت ہوتے ہیں. آگے اگلی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موضوع کے بارے میں بات کی ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات یہ سمجھاتے ہوئے جاؤں کہ قرآن کی آیات میں ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت پچھلی آیت کے ساتھ جڑتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت جڑتے ہیں لیکن اس کی وضاحت کتاب و سنت میں نہیں ہے. اس کی وضاحت کتاب و سنت میں نہیں ہے کہ اس آیت کے بعد یہ آیت ہی کیوں آئی ہے. اہل علم نے ان کے تعویلات بیان کیے ہیں، اہل علم نے بتائے ہیں کہ اس آیت کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، اس موضوع کے بعد یہ موضوع آ رہا ہے، اس میں یہ حکمت ہے. لیکن یہ جو حکمت ہے آیات کے درمیان، جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت نہیں کی ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کی وضاحت کی ہے، تو یہ جسٹ ایک اجتہاد ہے اہل علم کا، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کچھ لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ان آیات کے درمیان اس کے بعد یہ موضوع کیوں آیا ہے، اور اسی بحث میں وہ کافی وقت لگا لیتے ہیں. حالانکہ یہ اتنا اہم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے. تو اس کی اگر حکمت سمجھ سکتے ہیں، ظاہری حکمت سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے. اگر حکمت ظاہری سمجھ نہ آئے تو اٹس اوکے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ وہ ایشو بناتے ہیں. کچھ اہل علم تو باقاعدہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آیات کے درمیان تناسب ہو. اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے تھے کہ کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، اللہ نے رکھ دی. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس موضوع کے بعد یہ موضوع ہے تو لازم کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے، اور اگر وجہ بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس وجہ کا ہمیں علم ہو. ہمیں جتنا بتایا گیا ہمارے لیے کافی ہے. تو اگر ان آیات ایک کے بعد دوسرے موضوع کے درمیان جو آیتیں الگ الگ موضوع کی آیتیں آ رہی ہیں، ان میں حکمت اگر واضح ہے تو اچھی بات ہے، اگر واضح نہیں ہے تو اٹس اوکے. ان معاملات میں زیادہ اگر انسان نہ بھی پڑھے تو بھی اٹس اوکے. ٹھیک ہے. پچھلا موضوع تھا قصاص کا. اگلا موضوع جو اللہ نے رکھا ہے وہ وصیت کے حوالے سے. اور ایک ظاہراً ان آیات پہ جب غور کرتے ہیں تو یعنی اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایک کر کے بیان کیے ہیں. پچھلی آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں بنیادی عقیدے کے حوالے سے پہلے باتیں چل رہی تھی، اعتقاد کے حوالے سے اس پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا قبلہ بدلنے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو بنیادی باتیں تھیں. پھر حلال اور حرام چیزوں کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے حلال کیا، شریعت کو نہ بدلنا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بڑی نیکی کون کون سی ہیں اس حوالے سے، اور کہ تم جو ہے نا اس چیز پہ فوکس کرو کہ قبلہ بدلنے کے موضوع پہ ہی نہ اٹکے رہ جاؤ، اور نہ ہی بلکہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہی کافی ہے. اور وہ صرف ان بحثوں میں نہیں پڑتا بلکہ وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے اپنی اصلاح کرتا ہے اور عمل کے میدان میں آگے جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی جو اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہوئے پہلا ایک حکم اسلام نے بیان کیا، اور وہ ہے قصاص کے حوالے سے، اور ابھی وراثت کے حوالے سے اور وصیت کے حوالے سے. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم، تم پر فرض قرار دے دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تم پر فرض قرار دے دیا گیا. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ لیا گیا. لکھ لیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لکھ لیا کہ تم نے کرنا ہے. اللہ جو لکھتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ اللہ نے لکھ لیا جس میں انسان کو آپشن نہیں دیا گیا، اللہ نے لکھ دیا تو ہمیں وہ ہو کے رہنا ہے، وہ ایک تقدیر ہے. ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ نے لکھ تو لیا ہے لیکن اس میں انسان کو اختیار دیا ہے کہ انسان میں نے لکھ لیا تمہارے بارے میں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اگر کرو گے تو بھی تمہاری مرضی، نہیں کرو گے تو بھی تمہاری مرضی، کرو گے تو لیکن اگر لکھ لیا اور انسان کو آپشن دیا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان کچھ بھی کرے اٹس اوکے، نہیں، بلکہ انسان پابند ہے کہ جو اللہ نے جو حکم دیا ہے جو لکھا ہے اس کے مطابق کرے. اگر نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، یعنی وہ عذاب کا مستحق بن رہا ہے. تو کتبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے. کتبہ علیکم لکھ لیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آئے. مطلب جب انسان کو اندازہ ہو کہ میری موت کا وقت قریب ہے. دونوں صورتوں میں، ایک تو انسان بڑھاپا عمر کی وجہ سے انسان کو پتہ ہے کہ اب میں اتنی عمر کا، میری عمر یہاں پہنچ چکی ہے کہ میں پتہ نہیں کب موت اچانک ہی آ جائے. ٹھیک ہے. اور ایک اس صورت میں کہ انسان بیماری وغیرہ اور کسی اور، آج جس وقت ہم رہ رہے ہیں جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکثر موت الفجع، اچانک موتیں بڑھ جائیں گی کہ لوگ اچانک مریں گے، کوئی حادثے میں مر رہا ہے اور کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح. بلکہ ہر زمانے میں دیکھا جائے، اگر آپ تاریخ پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہر زمانے میں جوان زیادہ مرتے ہیں بوڑھوں کی نسبتاً. اور میں اس بارے میں پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں یاد آ رہا کون سی ایک امام رحمہ اللہ نے اس بارے میں بڑی تحقیق کر کے انہوں نے پھر بتایا کہ اگر آپ غور کرتے ہو تو ہر زمانے میں بوڑھے کم ہوتے ہیں جوانوں کے نسبتاً. یعنی آپ دیکھو کہ جوان بہت زیادہ آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے اور ان کے نسبتاً بوڑھے کم ہیں. حالانکہ یہی تو جو بوڑھے ہیں یہ کل جوان تھے، یہ اتنے ہی تھے معاشرے میں جس طرح آج جوان بہت زیادہ ہیں. لیکن بڑھاپے تک کم لوگ پہنچ پاتے ہیں، باقی لوگ جوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ جوان اکثر فوت ہوتے ہیں، بوڑھوں کے نسبتاً بوڑھے کم لوگ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں. بلکہ جس طرح وہ حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمار امتی بین 60، میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 کے قریب قریب ہے، اور کم ہی لوگ ہیں جو اس کو پار کر پاتے ہیں. تو کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں. تو اس صورت میں اب کیسے معلوم پڑے گا کہ موت کا وقت آیا؟ مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی انسان ہمیشہ پریپیئر رہے ذہنی طور پہ اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہے. تو تم پر فرض قرار دے دیا گیا جب موت کا وقت آئے، ان طرح کا خیرہ، اگر تم مال چھوڑ گئے ہو، انسان اگر مال چھوڑ گیا ہے، خیر سے مراد مال اور دولت. الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے اور اقربین قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے.
کہ انسان اپنے موت سے پہلے انسان کا حق ہے کہ وہ وصیت کرے اپنے مال کے بارے میں، والدین کے لیے اور قرابت دار۔ اللہ نے پہلے والدین کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ والدین، اکثر لوگ غفلت برت جاتے تھے کہ لوگ اپنی اولادوں کے بارے میں تو فکر مند ہوتے تھے کہ میری اولاد ہے تو ان کو وراثت میں یہ مل جائے، اس بیٹے کو یہ مل جائے، اس بیٹے کو وہ مل جائے، لیکن ماں باپ کے بارے میں اکثر ہی وہ سوچنا بھول جاتے تھے اور ماں باپ کو ایسے ہی چھوڑ جاتے تھے۔ تو حالانکہ وہ زیادہ محتاج ہوتے تھے اس بزرگ، اس بڑھاپے میں، کہ انہیں جو ہے نا وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن اس لیے اللہ نے پہلے والدین کا ذکر کیا کہ والدین کے بارے میں وصیت کر کے جاؤ، والاقربین، اور ساتھ نے فرمایا اقربین، قرابت داروں کے لیے، والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق تم پر لکھ لیا گیا ہے کہ تم دستور کے مطابق اپنے والدین اور اپنے قرابت دار، قرابت دار میں اب سارے آ جائیں گے، والدین بھی قرابت داروں میں ہے، لیکن والدین کو الگ سے اسپیشلی اس لیے کہا گیا تاکہ انہیں انسان نہ بھولے۔ آگے اللہ فرماتے حقا علی المتقین، پرہیزگاروں کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے مطابق کریں۔ یہ آیت، بلکہ یہ جو 2-3 آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ان آیات میں سے ہے جو کہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ مطلب ابتدائی اسلام میں ہم پچھلے پارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، شاید اسی پارے میں پڑھ چکے ہیں، میرے خیال سے نہیں، پچھلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسیھا، کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نازل کر کے پھر ان کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیوں نازل کی اللہ نے؟ کیونکہ اس کی حکمت ہے، وہ اس وقت اس آیت کی ضرورت تھی، اللہ نے اس کو نازل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ اس سے بہتر آیات نازل کیے جو اس سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر آیت نازل کرتے ہیں یا اس جیسی کوئی اور آیت نازل کرتے ہیں۔ تو کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ نازل ہوتی ہیں ایک وقت کے لیے، پھر وہ منسوخ ہو کے اگلی آیت نازل ہو جاتی ہے، اگلا حکم نازل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے جس میں پہلے ابتدائی اسلام میں یہ قانون نازل ہوا تھا کہ وراثت، انسان اپنے مرنے سے پہلے خود وراثت لوگ انسان تقسیم کرے، اور باپ کو اتنا ملنا ہے، ماں کو اتنا، معروف طریقے سے، یعنی کسی پر ظلم یا زیادتی نہ ہو، درمیانے طریقے سے تقسیم کر کے انسان اپنے مال کو اپنے وارثوں میں تقسیم کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا تھا کہ لازم، ضروری ہے۔ اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری آیات نازل ہوئیں جو کہ وراثت کی آیات، جو ہمیشہ اللہ ہم پڑھیں گے سورۃ النساء میں، کچھ آیتیں سورۃ النساء میں ہیں، یوصیکم اللہ والی آیت اور اس سے اگلی آیت، اور اس طرح سورۃ النساء کی آخر میں جو آیت ہے کلالہ والی آیت، اور بھی 1-2 اس طرح کی آیتیں ہیں۔ یہ جو 3 یا 4 آیتیں ہیں، یہ آیتیں جب نازل ہوئی وراثت کے بارے میں، تو پھر یہ آیت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ منسوخ ہو گئی، یعنی ان سورۃ النساء والی آیات نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، کیونکہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى لكل وارث حقه، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کو اس کا حق بتا دیا۔ اللہ نے ان آیتوں میں بتا دیا کہ باپ کو اتنا ملنا ہے، بیٹے کو اتنا ملنا ہے، بیٹی کو اتنا ملنا ہے، بھائی کو اتنا ملنا ہے، بہن کو اتنا ملنا ہے، اور سارے رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے میاں بیوی کے بھی بتا دیے کہ شوہر کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، کس کیس میں کتنا کتنا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات میں بتا دیا۔ تو پھر اللہ کا فرماتے ہیں کہ ان اللہ اعطى لكل وارث حقه، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا، فلا وصیت لوارث، اب وارث یعنی مرنے والے کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ختم، اب وصیت کا معاملہ ختم ہو گیا، یہ جو وصیت جو اس آیت میں، کیونکہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے پوچھا کہ اپنے اولاد کو دینا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اپنی اولاد کو دو، لیکن اس حدیث سے اور اس جیسے ایک دو اور حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ وراثت انسان اگر اپنے مال میں سے، مرنے والا اپنے مال میں سے 1/3 حصے کو وصیت کے طور پہ دے سکتا ہے، وہ بھی ان لوگوں کو دے سکتا ہے جو وراثت میں جن کا نام نہیں ہے، یعنی جن کی وراثت اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا سورۃ النساء میں اور دیگر صورتوں میں، ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فلا وصیت لوارث، وارث کوئی بھی ہوگا جس کی وراثت اللہ نے تعین کر دیا، اس کے بارے میں انسان وصیت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی بیوی ہے، اس کا حق اسلام نے بتا دیا نا کہ اس کو اتنا ملنا ہے، ٹھیک ہے، اب مرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیوی کو وہ بھی جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اور ساتھ میں یہ بھی دے دو، نہیں، اور نہ ہی اس کو چینج کر سکتا ہے، نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا وہی ملنا ہے۔ ہاں کوئی ایسا
رشتہ دار یا کوئی ایسا جو اس لسٹ میں جس کا نام نہیں ہے، اس کے بارے میں وصیت اگر انسان کر دیتا ہے، جس طرح ماں باپ اگر کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو کیونکہ اسلام اگر دین الگ الگ ہے تو پھر وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا والد ہے، بے شک مسلمان نہیں ہے لیکن اس کو اس طرح دے دیا جائے، تو وہ بھی 1/3 مال سے زیادہ نہیں، صرف 1/3 مال انسان وصیت کر سکتا ہے۔ تو وصیت کا میں نے بتایا کہ وصیت والی آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس میں صرف اس حد تک ہے کہ انسان 1/3 مال کو وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی ان لوگوں کے علاوہ جن کی وراثت اسلام نے تقسیم متعین کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں وصیت میں ایک دو بات اور بھی واضح کر لوں کہ وصیت بے شک یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر انسان پہ ادار ہے اور یا مالی لین دین کے معاملات ہیں تو انسان اپنی وصیت ضرور لکھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حق امرئ مسلم له شیء یرید ان یوصی فیہ، کہ حق نہیں بنتا کسی ایسے مسلمان کا جس کے پاس کچھ ہے اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو کہ وہ 2 یا 3 راتیں بھی گزارے، مگر ضروری ہے کہ وہ اپنی وصیت کو اپنے پاس لکھ کے رکھے، وصیتہ مکتوبۃ عندہ، اسی مسلم کی حدیث ہے کہ اس کی وصیت اس کے پاس موجود ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس انسان کا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں لین دین کے، تو لازمی ہے کہ وہ اپنی وصیت کو اپنے پاس موجود رکھے، کہ زندگی موت کا نہیں پتا، تو انسان نے کسی سے قرض لیا ہے تو ریٹرن میں موجود ہو، اور قرض کی آیات ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کے آخر میں، اس پہ بھی اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ لازم فاشہدوا علیہم، اس پر گواہ موجود ہو، گواہ رہے، لکھت پڑھت کا کام ہو، لکھا جائے، تاکہ اگر انسان اچانک موت بھی آ جائے تو وہ موجود ہو اور اس کے مطابق وہ ادھار وغیرہ ادا کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے سورۃ البقرہ کے ہم پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے کہ اللہ کے دین کو اپنائے، جس طرح یعقوب علیہ السلام کی ہم نے پڑھا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کیا کہ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا تو تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو یہ جو وصیت ہے یہ تو ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی اولاد کو وصیت کرے کہ میرے بچوں اللہ کے دین کو اپنا کے رکھو، میرے بچوں توحید کو اپنا کے رکھو، کیونکہ تم میرے بچوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم میرے بچے ہو، تم سے مجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا، مجھے کیا مل رہا ہے تم سے؟ اگر تم میرے لیے تب مفید ہو جب تم میرے لیے صدقہ جاریہ بنو گے، تم اللہ کے دین کو اپناؤ گے، اللہ کے توحید کو اپناؤ گے، اس توحید کو آگے پھیلاؤ گے، پھر مجھے تم سے فائدہ ہوگا، ورنہ تم فضول تھے میرے لیے، میرا تو کوئی میری اولاد تھی ہی نہیں۔ اگر تم اللہ کے دین پہ نہیں چلو گے پھر تم کس کام کے؟ تو وہ اولاد جو اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ اولاد جو اللہ کے دین میں نہیں ہے، وہ ماں باپ ان کی اولاد ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی رشتے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہیں آپ دین سکھاتے ہیں، ان رشتوں کا فائدہ ہے، جو اللہ کے دین پہ چلتے ہیں آپ کی وجہ سے، ان کا آپ کو فائدہ ہے، وہ آپ کے درجات کو بلند کریں گے، لیکن جو نہیں ہے وہ فضول ہے۔ تو اپنی اولاد کو دین کے بارے میں وصیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو ادھار وغیرہ کا معاملہ ہے، انسان لازم وصیت کرے، اور ہم نے پڑھا کہ 2 راتیں بھی نہ گزریں بغیر وصیت کی، جس طرح صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ تو باقی جو مال کی وصیت، مال وراثت تقسیم کرنے کی جو وصیت ہے، وہ معاملہ اسلام نے منسوخ قرار دے دیا ہے، وہ دوسری آیات نازل ہوئی ہیں، ان آیات کے مطابق وراثت تقسیم کیا جائے گا، اور ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ان آیات کے مطابق وراثت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر لکھ لیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آیا، اگر وہ کوئی خیر چھوڑ گیا ہو، کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہو، کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے اور اپنے قرابت داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے پرہیزگاروں پہ۔ اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ پرہیزگار وہ نہیں ہے جو صرف خود کو متقی کہے، بلکہ پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کے دین کو اپناتا ہے۔ اگر ہم خود کو پرہیزگار سمجھتے ہیں تو ہمارے اعمال بتائیں کہ ہم پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہمارے اعمال اٹھائے جائیں تو ان میں پرہیزگاری نظر آئے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، وصیت کو سننے کے بعد جو اسے بدل دیتا ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ ان پہ ہوگا جو اسے بدل دیتے ہیں۔ ان اللہ سمیع، اللہ سن رہا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ وصیت بتا دینے کے بعد، وصیت کر لینے کے بعد، اگر کوئی اس وصیت میں تبدیلی کر لے،
کہ کہا گیا کہ جی میرے مال میں سے 1/3 حصہ کسی فاؤنڈیشن میں جا کر دے دو، یتیموں کے یتیم خانے میں دے دو، کسی غریب کو دے دو میرے فلاں، اگر کوئی انسان اس وصیت میں تبدیلی کرتا ہے فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو وہ شخص گنہگار ہوگا جس نے اس میں تبدیلی کی ہے، یعنی جس نے وصیت کی ہے اس نے تو اپنا حق ادا کیا، اس کی نیت پہ اللہ اس کو اجر دے گا، اور جس کا حق تھا لیکن کسی ایک کی وجہ سے وہ حق میں تبدیلی کر کے اس نے معاملے کو آگے پیچھے کر دیا تو پھر وہ شخص گنہگار ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، یاد رکھو اللہ سننے والا ہے اور جاننے، جو وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی وہ اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ نے سن بھی لیا ہے اور اللہ جانتا بھی ہے، اس انسان کو بھی جانتا ہے جو یہاں پہ اپنے مفاد کی خاطر اپنے مقصد کی خاطر تبدیلی کرتا ہے۔ یاد رکھیں جو وراثت کے حقوق ہوتے ہیں یہ بہت سخت ہوتے ہیں، ان میں انسان کا نہیں حق بنتا کہ ان میں اپنے مفاد کی خاطر کسی کا حق مار کے، اکثر ہمارے ہاں وراثت کی آیات ہم آگے پڑھیں گے تفصیلاً، یہ تو اس میں تو پچھلے جو ایک اسلام نے جو ایک حکم نافذ کیا تھا اس حکم کے بارے میں ان آیات میں ہے، آگے ہم وصیت کے احکام وراثت کے احکام باقاعدہ پڑھیں گے تو لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وراثت کا جو معاملہ ہے یہ بہت سنگین معاملہ ہے، کسی کا حق کھا جانا، کسی سے زیادہ لے لینا، کسی کو کم دے دینا، یہ بہت خطرناک معاملہ جس طرح اللہ نے یہاں پہ فرمایا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس انسان پر جرم ہوگا جو اس میں تبدیلی کرتا ہے، اور یاد رکھیں اللہ سن بھی رہا ہے، مطلب تم لوگوں کے سامنے تم جو ہے نا کوئی بھی بہانہ رکھے خود کو صاف کر لو گے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو، اللہ جانتا بھی ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہاں اللہ نے ایک اور بات رکھی ہے، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، تو جو کوئی ڈر جائے، جو کوئی خوف محسوس کرے وصیت کرنے والے کے معاملے میں، جنفن او اسما، کہ کہیں وہ جنف نہ کرے، او اسما یا اسم نہ کرے، جو وصیت کرنے والے کے بارے میں اس چیز کا ڈر محسوس کرے، جنف کہتے ہیں حق تلافی کو، کسی کا حق کسی اور کو دے دینا، کہ وہ کہیں وصیت کرنے والے نے اس کا حق اس کو دے دیا، یا گناہ یعنی اللہ کے نافرمانی کے متعلق وصیت کی، جس طرح آج بہت سارے لوگ جو دنیا دار تو ہم سب دنیا دار ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، لیکن جو دنیا کے معاملات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں دین کے نسبتاً، تو جن کا مقصد صرف اول اور آخر مقصد صرف دنیا ہے، دنیا کمانا اور دنیا، تو ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ فلاں شخصیت نے مرنے سے پہلے اپنا سارا مال کہہ دیا کہ جی فلاں فاؤنڈیشن کو دے دو، جو کہ ایک جو ہے نا وہ بے حیائی کو پھیلانے والا فاؤنڈیشن ہے، یا کسی ایسے ادارے کو دے کے گیا، کسی ایسے ادارے کا نام کر کے گیا جہاں کسی جوئے کے اڈے کے نام کر کے گیا، یا کسی برائی کے معاملات میں، تو وہ ایک گناہ کے معاملے میں اس نے اپنے پیسے کو صرف کرنے کی وصیت کی۔ تو اس صورت میں جو اختیار رکھتے ہیں وہ اگر بیٹھ کے بڑوں کو سمجھداروں کو بٹھا کے اس کے درمیان صلح کر لیں کہ یہ اس شخص نے ایسے ایسے کہا ہے لیکن یہ غلط ہے اور اس میں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، کیوں نہ ہم اس مال کو یہاں لگانے کے بجائے وہاں لگا لیں، کسی ایسے جگہ میں لگائیں جہاں پہ صحیح استعمال ہو اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی پیش آتا ہے کہ کسی اپنے ورثہ میں سے کسی وارث کو محروم کر دینا کہ جی میرا فلاں بیٹا کیونکہ وہ میرا نافرمان ہے تو اس کو نہیں دینا، میں نے اس کو اپنے وراثت سے محروم کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو محروم کرنے والا؟ ہو آر یو؟ تمہیں اللہ نے یہ حق ہی نہیں دیا ہے کہ تم کسی کو محروم کرو یا نہیں۔ دیکھو یہ اللہ نے، جس طرح اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اللہ نے تقسیم کر لیے ہیں وراثت، بیٹوں کو اتنا، بیٹیوں کو اتنا، بیوی کو اتنا، شوہر کو اتنا، ماں باپ کو اتنا بتا دیا ہے، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اس کو نہ دو، اس کو اگر نہیں دینا ہے تو وہ اسلام کہے گا کہ نہیں دینا ہے، میں نہیں کہوں گا۔ تو اچھا یہ بیٹا کیونکہ میرا نافرمان تھا، وہ نافرمان ہونا، فرما بردار ہونا وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ گنہگار ہو رہا ہے بیٹا اور وہ اپنے اس نافرمانی کا انجام بھگتے گا، لیکن وراثت میں تم چینجنگ نہیں کر سکتے ہو۔ وراثت جس کا جو اسلام نے جو طے کیا ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا۔ جو آج کل یہ آنکھ نامے جو ہے نا وہ اخباروں میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ سراسر ایک جہالت پہ مبنی ہے، اسلام نے ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں۔ بیٹا فرما بردار ہے تو اس کو نہ دو، اس کو زیادہ دو، یہ نافرمان ہے اس کو کم دو، اس کو نہ دو، اس کو میں نے نکال دیا اس کو۔ اسی طریقے سے بیٹیوں کے معاملے میں جو ہے نا وہ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ سراسر جو ہے نا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔
انسان کو چاہیے کہ جو اسلام نے تعلیمات سکھائی ہیں اسی کے مطابق چلے. اگر کوئی انسان وصیت بھی کر جاتا ہے، کوئی ایسی وصیت کر جاتا ہے جس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کو زدہ دیا جا رہا ہے، تو بڑے سمجھدار بیٹھ کے ان کے درمیان صلح کر لیں تو یہ بہتر ہے اور ضروری بھی ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، تو وہ اصلاح کرے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، بے شک اس پر کوئی گناہ نہیں. مطلب وصیت پر عمل نہیں کیا گیا تو کیا وہ گنہگار ہو گیا؟ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ مأجور ہوگا. اس نے نیکی کام کیا، اس نے اس برائی کو روک لیا، اس نے ظلم ہونے سے روک لیا، اس نے ایک فساد کو روک لیا. اگر کسی ایک کو زیادہ ملتا، کسی کو کم ملتا، زندگی بھر یہ بھائی بہن آپس میں لڑتے رہتے اور ایک دوسرے کے منہ دیکھنا پسند، چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتے. نفرتیں ان کے درمیان ڈال کے تم جا رہے ہو دنیا سے، اپنے لیے الٹا گناہوں کا ایک اور رستہ کھول کے جا رہا تھا یہ شخص، تو آپ نے اس میں جو ہے نا اس کو روک لیا، اس برائی کو. تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب سنت کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.